میرے نبی کی اگر ایک توجہ ہو جائے تو حضور کی ایک توجہ سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، حضور کی ایک توجہ سے ڈوبا سورج واپس آتا ہے، حضور کی ایک توجہ سے درخت جڑیں اکھاڑ کر قدموں میں آ کے کلمہ سناتا ہے، حضور کی ایک توجہ سے پتھر جو ہیں وہ کافر کی مٹھی میں کلمہ سناتے ہیں، حضور کی ایک توجہ سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، حضور کی ایک توجہ سے جو بے ایمان ہے وہ ایماندار ہو جاتے ہیں، جو بدبخت ہیں وہ صحابی بن جاتے ہیں، حضور کی ایک توجہ سے کائنات پلٹ جاتی ہے۔ یہاں میرے نبی نے ایک توجہ نہیں کی، دو توجہ نہیں کی، بلکہ دو چار توجہات کی وہاں پہ بات نہیں، میرے نبی نے 3 دن اور 3 راتیں اپنی توجہ کا مرکز جس ہستی کا بنایا، اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جس کی نسبت حضور سے ہو گئی وہ پھر چھوٹا نہ رہا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو دیکھو، ساری کائنات کے اندر مصطفیٰ کے والدین جیسے کسی کے والدین نہیں۔ اگر آپ کا بھی میرے ساتھ اتفاق ہے تو بولیں ذرا سبحان اللہ۔ حضور کے والدین جیسے کسی کے والدین نہیں کائنات کے اندر، حضور کے گھر جیسا ساری کائنات کے اندر کسی کا گھر نہیں، حضور کی اولاد جیسی ساری کائنات کے اندر کسی کی اولاد نہیں، حضور کی ازواج جیسی ساری کائنات کے اندر کسی کی ازواج نہیں، حضور کے اصحاب جیسا ساری کائنات کے اندر کسی کے اصحاب نہیں، اور حضور کی امت جیسی سارے نبیوں کے اندر کسی کی امت نہیں نظر آتی۔ اللہ نے سب سے اعلیٰ والدین مصطفیٰ کو دیے، اللہ نے سب سے اعلیٰ ازواج مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اب بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ نے سب سے اعلیٰ اولاد مصطفیٰ کو عطا فرمائی، اور اللہ نے سب سے اعلیٰ اصحاب مدینے والے مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میرے نبی کی تو شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے بطن میں ہیں وہ بھی اعلیٰ ہے، جن کے گھر میں ہیں وہ بھی اعلیٰ ہے، جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ ہیں وہ بھی اعلیٰ ہیں، اور جس صدیق کے کندھے پہ مصطفیٰ ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے۔ جس کو نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی اللہ نے اس کا مقام بلند کر دیا، اس کی شان کو اونچا کر دیا۔ میں نے بس مختصر حاضری کے لیے 2-4 لفظ کہنے تھے، اور میں آخری جملے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو غار ثور کے اندر تشریف لے گئے۔ غار ثور کے اندر جب حضور تشریف فرما ہے اور غار کے منہ پر کافر جب پہنچے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے، ڈر گئے، اس لیے نہیں کہ ان کو اپنی فکر تھی، وہ اس لیے پریشان ہوئے کہ کہیں یہ بدبخت اندر آ کے میرے نبی کو، میرے آقا کو پریشان نہ کرے۔ وہ اس بات میں جب غم زدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے حبیب کو فرمایا، حبیب اپنے یار کو فرما دیں کہ لا تحزن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر غم نہ کر، اے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس مقام پر میرے نبی نے جب یہ فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے،
جب حضور نے یہ لفظ ارشاد فرمائے تو جو رب العالمین جلالہ کی رحمتیں، کرم نوازیاں، رب کی مہربانیاں، رب کی معیت، رب کا کرم اپنے حبیب پر تھا، ہر وقت ہوتا ہے، اس معیت رب العالمین کے اندر مصطفیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو بھی شامل کر لیا تھا۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو بولیں ذرا سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر، وہاں پہ حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ ہیں، فرمایا ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ جس طرح رب میرے ساتھ ہے اے صدیق، اس طرح تیرے ساتھ بھی رب موجود ہے۔ پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اب وہاں پہ فرشتوں نے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا ہمیں حکم دے، ہم تیرے حبیب کی حفاظت کرتے ہیں اور ان لانتیوں کو جو بدبخت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے ہیں، ان کو جا کے پکڑتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تمہارے والا کام نہیں، تمہیں تو میں نے طاقتیں دی ہیں۔ اب یہ میں ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی ہوگی مولا ہمیں حکم دے، ہم تیرے حبیب کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا ہوگا تم تو ایک پر مارو تو پہاڑ کو ہلا دو گے، آج میں اس چیز سے حفاظت کرنا چاہتا ہوں جو دنیا کے اندر کمزور ترین مخلوق سمجھی جاتی ہے، تم پھونک مارو تو اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ میں مکڑی کے ساتھ اپنے حبیب کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں اور دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں میں خالق ہوں، میں طاقت والا ہوں، میں قدرت والا ہوں، اگر چاہوں تو نمرود کو مچھر سے مروا سکتا ہوں تو یہاں پہ مکڑی کے ساتھ اپنے حبیب کی حفاظت بھی فرما سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور کے اندر موجود ہیں اور وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر کی سب سے بڑی زندگی کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یا رسول اللہ تشریف رکھیں۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ نصیر اویسی صاحب تشریف لائے ہیں، اپنے دیگر احباب کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں، اور محترم جناب سید جعفر حسین شاہ صاحب بھی تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبھی حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ غار ثور کے اندر مدینے والے مصطفیٰ اور ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر کرم کیا، ان کو ساتھ لے لیا۔ غار ثور کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صدیق اکبر ہیں، ان کی زندگی کی سب سے بڑی جو خواہش ہے وہ پوری ہو رہی ہے، اور وہ کیا تھی؟ کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا النظر علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھ صدیق کی ہو، ہر وقت دیدار مصطفیٰ ہوتا رہے۔ اور دوسری انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے، میری زندگی کی بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس مال ہو اور حضور کی ذات پہ ہر وقت قربان کرتا رہوں۔ اور تیسرا انہوں نے کہا وَإِن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہو اور حضور کی زوجہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ زندگی کی خواہش ہے۔ اور بڑی خواہش جو پہلی انہوں نے اپنی بیان کی، میرے نبی نے وہاں پہ ان پہ کرم فرمایا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر میری طرف توجہ کریں، یہ ادھر ادھر دیکھنا بند کریں، بچوں نے ایسے ہی کرنا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی جو ان کی لگائی گئی ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت سے کہنا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی کا وہاں پہ جو فائدہ اٹھایا سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے مکھڑے کو دیکھا. اب یہ حضور کا دیدار کیا اور یہ ایک ایسی نیکی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیاں سیدنا صدیق اکبر کی اس ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 3 دن اور 3 راتیں حضور کے مکھڑے کو دیکھا, حضور کے چہرے کو دیکھا. کبھی حضور کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں, کبھی حضور کی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں, کبھی حضور کی زلفوں کو دیکھ رہے ہیں, کبھی حضور کے رخسار کو دیکھ رہے ہیں, کبھی لب لالی کو دیکھ رہے ہیں, کبھی میرے نبی کے سینہ اقدس کی زیارت ہے, کبھی حضور کے ید اللہ کے ہاتھوں کی زیارت ہے. سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہیں, پاؤں سے لے کر سر تک دیکھتے ہیں. بار بار ہر لمحہ حضور کے مکھڑے کی زیارت کرتے ہیں, حضور کی طرف دیکھتے ہیں. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس لمحے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق امام الانبیاء کو دیکھ رہے تھے, حضور پر ان کی نظریں تھیں, تو حضور کی نظریں کدھر تھیں؟ اگر آپ سن رہے ہیں تو بولیں ذرا ایک مرتبہ. صدیق مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں, اور مصطفیٰ کس کو دیکھ رہے تھے؟ بولیں ذرا. حضرت ابوبکر صدیق کو, صدیق حضور کو دیکھ رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یار صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں. اب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ایک توجہ, حضور کی اگر ایک توجہ ہو جائے, حضور کی اگر ایک توجہ ہو جائے, تو حضور چاند کے ٹکڑے فرما دیتے ہیں. بول سکتے ہیں آپ سبحان اللہ. میرے نبی کی اگر ایک توجہ ہو جائے تو حضور کی ایک توجہ سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, حضور کی ایک توجہ سے ڈوبا سورج واپس آتا ہے, حضور کی ایک توجہ سے درخت جڑیں اکھاڑ کر قدموں میں آ کے کلمہ سناتا ہے, حضور کی ایک توجہ سے پتھر جو ہیں وہ کافر کی مٹھی میں کلمہ سناتے ہیں, حضور کی ایک توجہ سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں, حضور کی ایک توجہ سے جو بے ایمان ہے وہ ایماندار ہو جاتے ہیں, جو بدبخت ہیں وہ صحابی بن جاتے ہیں, حضور کی ایک توجہ سے کائیا پلٹ جاتی ہے. یہاں میرے نبی نے ایک توجہ نہیں کی, 2 توجہ نہیں کی, بلکہ 2-4 توجہات کی وہاں پہ بات نہیں. میرے نبی نے 3 دن اور 3 راتیں اپنی توجہ کا مرکز جس ہستی کا بنایا, اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر. 3 دن اور 3 راتیں حضور نے توجہ کا مرکز جس ہستی کو بنایا اور جن کی طرف دیکھا, ان کا نام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور یہ انہی کا اعزاز ہے کہ حضور کی توجہات جو حاصل ہوئیں, پوری زندگی میرے نبی نے پیار کیا اور غار ثور کے اندر تیار کر کے دنیا کو بتا دیا میرے بعد مصلی پہ جو کھڑا ہونے والا ہے اللہ نے اس کو کوئی عام نہیں بنایا, اس کو میری صحبت کا شرف دیا اور میں نے توجہ کر کے اس کو ہر لحاظ سے قابل بنا دیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.